اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں کچھ وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کوئی خاص لیکچرز نہیں ہے یہ آج کا ویڈیو، اور ایک ہمارے بھائی ہیں، میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، بہت عرصے سے میرے ساتھ میرے چینل پر میری سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور میرے فالوور میں سے بھی ہیں، اور میری ویڈیو کو دیکھتے بھی ہیں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ تقریباً ہمارا جو دوستی ہے کافی ایک عرصے سے چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ معرفت سے تعلق رکھنے والے بہت ہی اچھے انسان ہیں وہ، اور علم سے بھی لگاؤ رکھتے ہیں اور علماء سے بھی لگاؤ رکھتے ہیں۔ اب وہ کچھ دنوں سے میری ہر ویڈیو کے اوپر جو ہے نا طویل وہ میسج چھوڑ رہے ہیں، اور اصل میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو آج کی ویڈیو صرف اس بھائی کے لیے ہے، خاص کر وہ ضرور سنیں۔ اگر بات سمجھ آئے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر میں فقیر حاضر ہوں۔ اور اصل میں میرے بھائی، آپ جو ہے نا میرا موقف پر آپ تنقید کر رہے تھے کہ شاید میں کوئی اہل سنت کے موقف سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ اصل میں تنقید کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، ہمیشہ آپ میرے ساتھ رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں خوش ہوں اس بات سے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بہت اہم چیز ہے کہ تنقید کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی پہ تنقید کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا موقف جاننا ضروری ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس کا موقف ہمیں معلوم نہیں، اور ہمیں کسی نے بتایا، یا اس کی کسی ظاہری اسباب کو ہم نے لے کر کے فوراً اس پہ اٹیک کر دیا کہ جی اس نے جو کام کیا یہ خارجی ہو گیا، یہ کام کیا تو یہ رافضی ہو گیا۔ تو موقف کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کا عقیدہ اس پر کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، پھر آپ کسی پر کوئی تنقید کریں۔ اب میرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ کلپ کے نیچے آپ نے یہ کہا جی کہ آپ پہلے حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے رہے ہیں، اور آج آپ نے یہ بات کر دی، اور آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی امام ابو طالب کے کفر کے اوپر کلپ لا رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ امام ابو طالب کے جواز ایمان پہ دلیل دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہی آپ شاید وہ لیکچر پورے سنے نہیں ہیں، اگر وہ لیکچر پورے سن لیتے تو ان کی وضاحت میں نے بیان کی۔ یاد رکھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اہل سنت کا جو منہج ہے، اس پر میرے کافی کلپ اور فضائل امیر معاویہ، دفاع امیر معاویہ پر میرے طویل گفتگو الحمدللہ موجود ہے۔ آج رات کو میں نے ری اپلوڈ بھی ایک لیکچر کو کیا ہے۔ لیکن اصول یاد رکھیں کہ میں نے وہ جو کلام تھا وہ دفاع امیر معاویہ اور دفاع حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کا دفاع کرتے ہوئے، جب لوگوں نے ان کو کافر کہا، لوگوں نے ان کو صحابیت کے درجے سے نکالا، لوگوں نے ان کے ایمان کے اوپر گفتگو کی، تو تب میرا فرض تھا کہ میں ان کے دفاع میں بتاؤں کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کی شان میں ہرگز گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اہل سنت کا یہ منہج ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ صحابی رسول کی اگر ان کو کافر کہے تو اس کا دفاع کرتے ہیں۔ جب لوگ کافر کہہ رہے تھے اور لوگ ان کی ایمان کی تنقید کر رہے تھے، تو اس وقت فضائل امیر معاویہ بیان کرنا مجھ پہ واجب تھا، اور اس وقت میں نے وہی کیا جو اہل سنت کا منہج ہے، اور میں نے کتابوں کی روشنی میں بات کی تھی۔ یہ رہی پہلی بات کہ میں نے دفاع امیر معاویہ کیوں کیا۔ جب رافضیت زبان کھولے گی تو رافضیت کے جواب میں ہم پھر دفاع امیر معاویہ کریں گے۔ اب دوسری طرف نسبیت ہے۔ اب میں مشاجرات میں جب کلام کیا، مشاجرات ہیں کیا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو نا۔ اب آپ مجھے بتائیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، وہ جو علمی اختلاف ہیں صحابہ کرام میں، ان کو بھی مشاجرات کہہ رہے ہیں، حالانکہ مشاجرات ان کو نہیں کہا جاتا۔ اب ایک صحابی ہیں جو زبیر فرماتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر ظہر نماز پڑھی، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر پورا باب ہے۔ اور دوسرے صحابی ہیں کہ وہ کہتے ہیں زیر ناف ہاتھ باندھنے چاہیے۔ تو اب کیا یہ مشاجرات ہیں؟ یہ مشاجرات نہیں ہیں، اور یہی تو مرزا انجینئر جو ہے وہ ہر جگہ پھیلا رہا ہے ان باتوں کو۔ لہذا جو ہے ان چیزوں کو جو پھیلا رہا ہے انجینئر مرزا، ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے اب مشاجرات ہیں کیا یہ بھی عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے اس دور میں۔ میں نے آلریڈی جو پہلا کلپ اپلوڈ کیا تھا مشاجرات صحابہ پہ کلام نہیں کرنا، تو وہ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ اب میں مشاجرات پہ کلام کرنا شروع کر دیا تو اپنی مخالف جا رہا ہوں نا۔ وہ جو تھا اس کا موقف یہ تھا کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ مشاجرات عوام الناس میں ڈسکس نہیں ہوں گے، لیکن جب
ان مشاجرات عوام الناس میں کوئی غیر طریقے سے پہنچا رہا ہو اور غلط طریقے سے پیش کر کے تنقید صحابہ کا باعث بنا رہا ہو، تو ایسے شخص کے رد کے لیے عوام الناس تک مشاجرات صحابہ کی حقیقت بتانا ہم پہ واجب ہے۔ پہلے تو میں نے وہ کلام کیا کہ بتایا کہ مشاجرات کو کچھ ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ اب لوگوں کو جب ایک صحابہ کرام کے فروعی مسائل اور جو علمی مسائل ہیں، تو اجتہادی مسائل ہیں، وہ بیان کر کے وہ بھی مشاجرات کہے جا رہے ہیں، تو پھر ہم بتانا ہے عوام کو کہ مشاجرات وہ نہیں ہیں۔ مشاجرات جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور عائشہ صدیقہ اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے مابین جو اختلافات ہوئی ہیں سیاسی حوالے سے، ان کو مشاجرات کہا جاتا ہے۔ جو قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا جو مسئلہ ہے، ان کو مشاجرات کہا جاتا ہے۔ جو جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، ان کو مشاجرات کہا جاتا ہے، نہ کہ کوئی اور اس کا کوئی موقف ہے۔ لہٰذا میرا جو مرج ہے وہ یہ میں پیش کر رہا تھا۔ اب میں نے جو مشاجرات پیش کیے اور امیر معاویہ کے متعلق دفاع کیا، وہ میں نے اب ناسبیت کا رد کیا ہے کہ ناسبی جو ہے وہ تو امیر معاویہ کو اٹھا کر کے حضرت علی کے برابر پیش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تو صحابیت کے اندر مختلف درجات ہیں، میں نے ان کو ڈسکس کیا کہ ہر صحابی دوسرے کے برابر نہیں ہے۔ جیسے کوئی حضرت علی کو ابوبکر صدیق سے افضل مانے، جیسے وہ خارجی ہے اور وہ رافضی ہے، اسی طرح کوئی امیر معاویہ کو حضرت علی کے برابر مانے تو وہ بھی ناسبی ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ بس یہ میں نے چیز پیش کی، اور میرے بھائی آپ اس پہ غصہ ہو گئے اور میری ہر ویڈیو کے نیچے آپ اتنے بڑے بڑے کمنٹس کر رہے ہیں۔ اب ہر کمنٹس کا جواب نہیں دیا جا سکتا کیونکہ میں ابھی جو ہے سارا دن بزی ہوتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ لہٰذا پہلے میری پوری ویڈیو کو سنیں، سمجھیں کہ میں ایک بیان کیا کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ جو کمنٹس کریں ویلکم۔ لہٰذا ایمان ابو طالب کے متعلق میں اپنی وضاحت کر دوں۔ ایمان ابو طالب کے متعلق میں نے جو منہج پیش کیا، میں نے بتایا کہ اہل سنت کا، جمہور کا اور متقدمین کا اور اہل سنت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے، اور دو ٹوک میں نے بتایا، اور میں نے 100 ورجات پیش کیے۔ کوئی میں نے اپنی بات تو نہیں کی نا، اور کس کو آپ رد کرو گے؟ تمام اہل سنت کا یہ منہج ہے۔ لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عقیدہ رکھو۔ میں نے دوسرا کلپ اس میں اپلوڈ کیا کہ جواز ایمان ابو طالب پر، تو جواز ایمان ابو طالب پر میں نے بیان کر کے پورا دلائل دیے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو جواز ایمان ابو طالب کا قائل ہے، اس کے ہاں بھی دلائل یہ موجود ہیں۔ جب دو قسم کے دلائل موجود ہیں، جواز کا بھی اور عدم جواز کا، تو میں نے یہ بتایا کہ عدم جواز والے اہل سنت ہے اور جواز قائل زیادہ رافضیت ہے۔ چند ایک طبقہ اب جو کہ ہے متقدم زمین میں جو ہے نا متاخرین کے اندر جو ہے اہل سنت کے حامی پایا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ اگر ماننا ہے تو آپ اس پہ خاموشی اختیار کریں، اور جو کبھی دلیلوں کے ساتھ ثابت ہے وہ اہل سنت کا منہج ہے۔ تو یہی بات ہے بس۔ تو میں نے کہا کہ ایمان ابو طالب پر اہل سنت کا منہج جو ہے وہ جو ثابت ہے اور وہ زیادہ قوی ہے۔ دوسرا منہج کے اوپر میں نے غور کروایا کہ یہ بھی موجود ہے، ان کو بھی کافر نہ کہا جائے، جو ان کو بھی کافر ہو، تکفیر کسی کی نہ کی جائے، مختلف ہی ہے۔ اور تیسری بات جو میں نے اپنا منہج بتایا، وہ میں نے یہ کہا کہ خاموشی اختیار کرنا سب سے افضل ہے۔ تو اس میں کون سی بات ہے؟ آپ نے جو ہے اتنے بڑے بڑے کمنٹس کر دیے، تو میرے بھائی میں آپ کے لیے گزارش کر رہا ہوں، آپ میرے بھائی کل بھی ہیں، آج بھی میرے بھائی ہیں۔ علمی اختلاف ہے، آپ مجھ سے بشک کمنٹس کریں، میں حاضر ہوں۔ آپ جو ہے میرے پاس واٹس ایپ کا نمبر ہے، آپ وہاں پر بات کریں، میں حاضر ہوں۔ لیکن ایک چیز آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اب میں ڈیوٹی پہ کھڑا ہوتا ہوں، میں وہاں پر آپ کو سارے کمنٹس کا جواب کیسے دوں؟ اب لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ تو پتہ نہیں کیا تاثر لیتے ہیں اس سے۔ لہٰذا کمنٹس کرنے سے پہلے آپ مجھ سے ڈسکس کر لیں، بے شک آپ کمنٹس کریں، شوق سے کریں، ٹھیک ہے؟ پہلے منہج اہل سنت کیا ہے وہ جان لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بے شک آپ جس بات میں کرتا ہوں، میں نے جو وجات دیے تو کس کے دیے؟ شیعوں کے دیے ہیں، سارے اہل سنت کے تھے نا۔ تو لہٰذا وہ مشاجرات کے متعلق میں نے بتایا کہ جو ہے وہ کس لیے مشاجرات کیوں ہے، اور کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اس میں میں نے بتایا کہ امیر معاویہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ان کے گروہ کو فاسق کہا گیا اور علماء نے کہا ہے، اور بڑے بڑے میں نے وجات پیش کیے۔ تو لہٰذا وہ صحابی رسول ضرور ہیں، ان کی صحابیت کا کوئی انکار نہیں ہے، اور ان کے فضائل پر میں نے سب سے پہلے کلپ اپلوڈ کیا، میں نے سن 2017 میں کلپ اپلوڈ کیا تھا ان کے فضائل پر۔ تو پھر اس لیے
دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.